الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر جھکا دیا یا اس کے اوپر ڈھک دیا، گویا کہ وہ سایہ ہو، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر آ رہے گا، واقع ہو جائے گا، مطلب ان کے اوپر آ رہے گا۔ پھر میں نے حکم دیا کہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ واقعہ اصل میں طور پر جو موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 ساتھیوں کو لے کر کے توریت لینے کے لیے گئے تھے اس وقت کا ہے، اور اس وقت جب یہ لوگ پہنچے تھے اور توریت دی گئی تو ان لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم نے دیتے ہوئے تو دیکھا نہیں، کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم نہیں مان سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیں دکھائے۔ اب یہ چیز ناممکنات میں سے تھی۔ کیا تھی؟ ناممکنات میں سے تھی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے لیے دکھانا ناممکن تھا، اللہ کی قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ معاملہ سامنے والے کا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کے صلاحیت پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آدمی اتنا کمزور ہے، بوڑھا ہے کہ آپریشن کیا جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا تو ڈاکٹر زبردستی کر دے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہی معاملہ وہاں تھا کہ اللہ اپنے آپ کو دکھانا چاہے تو موسیٰ علیہ السلام سے تو جلوہ برداشت نہیں ہوا جو ایک عکس ہوتا ہے، اور پوری ذات کا مشاہدہ کرنا اور دیکھنا یہ تو کسی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں دکھایا گیا۔ اب یہ تھا کہ وہ مانیں گے نہیں، انہوں نے مطالبہ رکھ دیا ہے، تو ان کو ایک دوسری قدرت دکھائی گئی ہے نا، کہ اللہ کی قدرت اس طرح کی ہے کہ جو چیز تمہیں ناممکن لگتی ہے وہ اس سے ممکن ہے، تو اگر اس کو تم تسلیم کرتے ہو تو یہ بات بھی تم کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب وہ قدرت کیا دکھائی اللہ تعالیٰ نے؟ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا۔ آج تک دنیا میں کوئی پہاڑ اٹھا نہیں سکا۔ مان لیجئے کہ پہاڑ کو اوپر نہیں کر دیا، موڑ ہی دیا، آج تک کوئی موڑ سکا ہے؟ کسی کے بس کا روگ ہے؟ کسی نے ایسا دعویٰ بھی کیا؟ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ بھاری سے بھاری چیز کو اٹھا دے اور بغیر سہارے کے باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھا بھی دیا، بغیر سہارے کے باقی بھی رکھا۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے، پہاڑ کو اٹھا دیا، اور نہ وہ گر رہی ہے، نہ ادھر کھسک رہی ہے، نہ ادھر کھسک رہی ہے، نہ ہم کو دبا رہی ہے، معلق ہے بیچ میں۔
گویا کہ وہ ہمارے لیے چھت کی طرح سایہ بن گیا. یہ چھت تو باقی ہی نہیں رہتی جب تک پلر نہیں ہو، جب تک دیوار نہیں ہو. لیکن وہاں تو نہ کوئی پلر نہ کوئی دیوار، پھر بھی وہ باقی ہے. کیسے باقی ہے؟ اور اسے سایہ بھی ہو رہا ہے، سارا سکون بھی مل رہا ہے، آرام بھی مل رہا ہے. اس کے لیے آگے کان نہ ہو ذلہ، گویا کہ وہ کیا ہو؟ سایہ ہو. اب بعض لوگوں نے یہاں پہ ذلہ کا ترجمہ کیا ہے بادل، اس لیے کہ بادل بھی آ جاتا ہے تو سایہ ہو جاتا ہے، دھوپ رک جاتی ہے نا. اور بادل ترجمہ کیوں کیا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ بادل بھی کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی. پانی ہوتا ہے نا، پانی بھی وزن رکھتا ہے. اور وہی پانی برس جائے اگر تو کتنا کور کرتا ہے، کتنی جگہ گھیرتا ہے. اور اس کو اگر اٹھایا جائے، تولا جائے، کوئی نہ اٹھا سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ کہیں پہ اس طرح سے چھوڑ سکتا ہے جیسے بادل بغیر سہارے کے رہتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ بادل کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنی قدرت کے بل پہ یہ کام لیتا ہے، یہاں سے وہاں پہنچا بھی دیتا ہے. کوئی سپورٹ نہیں، کوئی سہارا نہیں. یہ قدرت ہے. تو وہی قدرت پہاڑ کے حوالے سے بھی ہے. اب اس کو کہہ دیا کان نہ ہو ذلہ. ذلہ کے معنی ہم سایہ لے تو یہ کاننا تشبیہ ہے، تشبیہاً کہہ دیا گیا. جیسے سایہ سے نیچے دھوپ رک جاتی ہے، سایہ کے لیے بھی کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسی پہاڑ کے لیے بھی کسی سایہ کی ضرورت، سہارے کی ضرورت نہیں تھی. اور مان لے کہ بادل ہے تو بھی وہ بھی بغیر سہارے کے تھا. تو جب بغیر سہارے کے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تھام سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، تو اب اللہ کی قدرت کا اندازہ کر لو. اگر یہ قدرت تسلیم ہے جس کا تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، تو وہ بھی تسلیم کرو کہ اللہ کا جلوہ تم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ دکھا سکتا ہے جیسے یہ کر رہا ہے، لیکن تم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اس پہ اصرار چھوڑ دو. اور کتنا قریب کر دیا تھا کانہو ظنوا انہ واقع بہم. کوئی سپورٹ نہیں ہے اگر کسی چیز کا اوپر، اور اوپر سے نیچے آ رہا ہے تب تو ڈر لگا ہی رہتا ہے کہ ابھی ہمارے اوپر آ جائے گا، ہمارے اوپر گر جائے گا. پہاڑ کو اٹھا کے بالکل اوپر کر دیا تو یہی ڈر تھا. جیسے تیز ہوا کبھی کبھی کسی بھاری بھرکم چیز کو لے کے آتی ہے، کسی مکان کی چھت ہی، کسی مکان کا شیڑھی، کوئی لکڑی یا درخت کا کی شاخ ہی، اور اڑتے ہوئے آ رہا ہے تو ہم کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر گر جائے گا، یا کس کے اوپر گرے گا وہ بچے گا نہیں. تو وہی ان کو بھی تھا. تو اب یہ قدرت دکھا کر کے ان سے کیا مطالبہ کیا گیا کہ جو توریت میں نے دیا ہے اس کو پکڑو، تھامو، لے لو، اسی میں عافیت ہے. ورنہ زیادہ سرکشی کرو گے اسی پہاڑ کے نیچے دبا دوں گا. وہ بھی صلاحیت میرے پاس ہے، میں تمہارے مطالبے کو ماننے کا پابند تو ہوں نہیں. تو کہا گیا خذوا ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے توریت یا توریت کی تختیاں، اسے پکڑو، اور ایسے ویسے مت پکڑو. بقوت، مضبوطی سے. اب مضبوطی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی کا مطلب یہ کہ جیسے تیسے نہیں، ڈھیلے ڈھالے نہیں، آدھا تیتر بٹیر نہیں، پورا کا پورا. اور کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس توریت کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ احکامات دیے گئے ہیں، اسے یاد رکھو، بھلانا نہیں. یاد نہیں ہوگا تو عمل نہیں کرو گے، یاد رہے گا تو عمل کرو گے. اسے بھلانا نہیں. اگر بھلا دیا تو گرفت ہوگی.
पकड़े जाओगे। और अगर उसे याद रखा, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, लअल्लकुम तत्तकून, तो शायद कि तुम क्या हो, परहेजगार बन जाओ, उससे तुमको फायदा मिलेगा। ये चीज है जो समझाई गई थी उनको। अब यहां पर एक बात और है समझने की। यहाँ याद करने से एक करना मुराद है या नियत है? हाँ देखिए, याद करने से हिफ्ज करना भी मुराद है, नसीहत देना भी मुराद है। जहां भी आया हर जगह है। हम लोग कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, तो सिर्फ याद करने के लिए थोड़ा आसान है, नसीहत देने के लिए भी आसान है। तो जिक्र के माने ही याद दहानी के आते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि याद करके रह जाएं। उसका जो गोल है, टारगेट है, वो भी हम उसे अपनाएं। गोल है कि उससे हम रहनुमाई हासिल करें। एक और चीज समझने की कोशिश कीजिए, तौरेत में क्या क्या था। 10 कमांडमेंट बताते हैं। 10 ही कमांडमेंट पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं? वो तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं, है ना, लेकिन असलन उसमें इतना ही नहीं था। जैसे हम समझते हैं ना कि हमारी शरीयत मुकम्मल है ना, वैसे ही उनकी शरीयत भी मुकम्मल थी उनके लिहाज से। हम उससे ज्यादा एडवांस जमाने में आए हैं, तो हमारी कुछ और जरूरतें थी, उसकी वजह से इजाफा है उसमें। लेकिन उनके वक्त तक के लिए उनकी जितनी जरूरत थी उसके लिए वो काफी था। इसीलिए तौरेत के हवाले से भी कहा गया तफसीलन लिकुल्ल शै, हर चीज की उसमें वजाहत थी। अब वजाहत को समझने के लिए मैं सिर्फ एक बात बताता हूं। हमारे कुरान मजीद में शरई अहकामात की आयत कितनी है? हाँ, 20-25 है, नहीं ज्यादा है। 1000 तक अंदाजा है, पता लगा लीजिए। 1000 नहीं जाती, कम है। इसलिए कि हम खुद जितना पढ़ते हैं, है ना, और उसमें ज्यादातर तो किससे है। उसके बाद क्या है? तौहीद, रसालत, आखिरत के दलाइल हैं। उसके बाद जो बचता है वही ना अहकामात हैं, तो वो तो बहुत मामूली है। अब नमाज ही की जितने हम मोटी मोटी किताबें पढ़ डालते हैं, कुरान में कितना बयान है। ये भी बयान नहीं कि 5 वक्त की नमाज कितनी कितनी रकात पढ़नी है, सुन्नत और नफिल तो छोड़ दीजिए। फर्ज और तहज्जुद के अलावा किसी नमाज का तज़किरा नहीं। हम लोग लंबी लंबी कितनी नमाजें पढ़ते हैं, इशराक, चाश्त और पता नहीं क्या 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 क्या, वित्र पढ़ते हैं, इतने एहतमाम से है कहीं पे तज़किरा? वैसे ही रोजा के बारे में कुल बहस 3 सफ़े से ज्यादा नहीं। हम लोग इतना एहतमाम करते हैं, इतनी सरगर्मियां होती हैं पूरे महीने भर, लेकिन पूरे रमजान के सिलसिले में 2 सफ़े से ज्यादा बहस नहीं है। रोजे के सिलसिले में हम लोग ज़कात देते हैं, ज़कात के अहकामात कितने, तज़किरा तो ज़कात का 10 बार है, 20 बार है, लेकिन उसके जितने तफसीली अहकामात हैं पूरा कुरान में सब जमा कर दिया जाए 2-3 सफ़े से ज्यादा नहीं होगा। ऐसे ही जोड़ से जाइए, पूरे वरासत का बयान 3 सफ़े से ज्यादा है ही नहीं।
جو کچھ بھی احکامات ہیں وہ بہت کم ہیں. ان کے ہاں اس سے زیادہ تفصیل تھی. ان کے یہاں اس سے زیادہ تفصیل تھی جتنی ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہماری ثوابدید پہ چھوڑ دی گئی. ہاں ہمارے یہاں قربانی کا حکم ہے نا، لیکن قربانی میں کون کون سے جانور ذبح کیے جائیں گے، کتنے دن تک ہوگی، کس کے نام پر ہوگی، کچھ ہے کیا؟ سب احادیث میں. جو کچھ کہہ لیں وہ سب جمع کر لیں گے تو ایک پیج سے زیادہ نہیں ہوگا. حابیل قابل کا قصہ جمع کر لیں تو بھی، لیکن اس کی جزیات اور تفصیلات کتنی ہمارے یہاں بیان ہوتی، سب احادیث سے یا اجتہاد سے. ان کے یہاں اس سے زیادہ تھا. میں نے یہ بات آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے اس لیے رکھی ہے کہ یہ جو قوم تھی نا بنی اسرائیل، ہندی کی چندی نکالنے والی، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو جیسے گائے کے لیے 10 سوال کیے تب جا کر کے قربانی کی، ویسے ہی ہر مسئلے میں بال کی کھال نکالتے تھے. اب جب وہ بال کی کھال نکالتے تھے تو اس کے لحاظ سے ان کو حکم ہی دے دیا جاتا تھا چلو یہ کرو. ایسے ان کے ہاں احکامات زیادہ ہو گئے اور وہ بوجھ بن گیا ان کے لیے. ہمارے یہاں اللہ کے رسول نے ٹالا، منع کیا. تو بہت سا اب حج کے بارے میں یہ سوال خوب کیا جا رہا تھا. کہا اگر میں کہہ دوں ہاں تو ہاں ہو جائے گا، کرنا پڑے گا تم کو ہر سال. تو وہ ہے کثرت سوال سے لوگ آ گیا، ان کی بیماری کثرت سوال تھی، ہے نا. تو یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی. تو ان کو جو یہ کہا گیا نا کہ وَاسْكُرُوا مَا فِيهِ، خاص طور سے اس لیے کہا گیا کہ اتنا پوچھتے ہو، اتنا سوال کرتے ہو، سب کا جواب دیا گیا ہے اس میں، اس کو یاد رکھو اور اس پہ عمل درآمد کرو، اسی میں سب کچھ تم کو مل جائے گا. آپ وہ بھی نہیں یاد رکھو گے تو پھر ایسے ہی پوچھتے رہو گے. جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، سیرت نہیں پڑھتے، سب قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، لیکن سوال پوچھنے پہنچ جائیں گے. پوری وراثت کی تقسیم کا حصہ بقرہ سب لکھا ہوا ہے قرآن میں، لیکن بڑے بڑے عالم بھی نہیں حل کرتے اس سے. جا کے کسی سے پوچھیں گے، اس سے لکھوا کے لیں گے تب بانٹیں گے. پھر 2-3 صفحے میں لکھا ہوا ہے، ترجمے سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس لیے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس پہ ہم غور نہیں کرتے، اس کو ہم یاد نہیں رکھتے، اب پوچھنا پڑتا ہے مجبوراً. یہ اصل چیز ہے جو سمجھنے کی تھی. اب اس کے بعد جو دوسری بات بتائی گئی ہے وہ آگے ہے. ان کا قصہ وہاں تمام ہو گیا ہے نا، لیکن جہاں قصہ تمام ہوا اس سے پہلے کیا بات ہے کہ بہت ساری باتیں ان کو سمجھائی گئی، بتائی گئی، لیکن پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، غافل رہے، جو بھی. تو اب ان کو ایک بیسک بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ سب تو ایکسٹرا ہے، کہ تم کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، نبی بھیجا گیا، کتاب دی گئی، اس میں ہر تفصیل بتا دی گئی، یاد دہانی کے لیے ہمیشہ نبی آتے رہے، لیکن اصلاً تو ہر چیز تمہارے فطرت میں رکھ دی گئی ہے. اس کے لیے وہ آدم علیہ السلام والا جو قصہ ہے عہد الست کا وہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، وہ جو تمہارا عہد اور وعدہ ہے تمہارے مواخذے کے لیے وہی کافی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یاد کرو جبکہ تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے، یعنی ان کے پیٹھوں سے، ان کی نسلوں کو نکالا، لیا،
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو انہی پر گواہ بنایا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کس بات پہ گواہ بنایا؟ یہ سوال کر کے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو ان سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیوں کیا؟ آدم کی ساری اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے نا، اس کو لیا یا اس کو نکالا یا اس کو سامنے کیا یا اس کو پیدا کیا، جو چاہیے مانا لیجیے، ٹھیک ہے. کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب کو سامنے رکھ کر کے سب سے سوال کیا، سب نے مانا، سب نے اعتراف کیا؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اس وجہ سے کہ تم قیامت کے دن کہو انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس طرح کے کسی عہد سے، میثاق سے یا اعتراف سے غافل تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا. یقیناً آج بھی بھول گئے ہیں، نہیں معلوم ہے، لیکن کم سے کم فطرت کے اندر ودیت ہے تو کبھی کبھی وہ چیز ابھر آتی ہے. فطرت کے اندر کیسے ودیت ہے؟ ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو عقل کہتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کوئی انسان ہو، کوئی غلط یا صحیح ہم کرنے جا رہے ہیں تو ضمیر کی آواز کہتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہت ساری موٹی چیزوں کے بارے میں یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کس نے یہ ضمیر کی آواز رکھی اور کس نے یہ عقل رکھی اور کس نے اس کو یہ شدبت دی کہ یہ صحیح ہے غلط؟ یہ سب اللہ ہی کا عطا کردہ ہے نا، اللہ ہی نے اس انسان کے اندر رکھا ہے. یہ اس